ہم عام طور پر کہتے رہتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہم آپ اس کو درست کرنے کی طرف جا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، درست کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اس میں ایک بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مریض کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ نشے سے پہنچتی ہے. یہ بات غلط ہے. کسی بھی پیشنٹ کو نشے سے، جنہیں ڈرگز کہا جاتا ہے، اس سے تکلیف نہیں پہنچتی. ڈرگز اس لیے نہیں بنتی دنیا میں کہ ان سے تکلیف ہو. دنیا میں جو ہیروئن بنی تھی تو وہ انسانوں کی بہتری کے لیے بنی تھی. مورفین لاکھوں انسانوں کی جان بچانے کا باعث بنی. اسی طرح باقی سب نشے بھی اگر آپ دیکھیں کتابوں میں، جو فارماکولوجی کی کتابیں اگر ان میں آپ دیکھیں تو آپ ہر نشے کا نام لے کے لکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں تو آپ کو کبھی کوئی برا اثر نظر نہیں آئے گا. جیسے کہ اگر آپ الکوہل کا لکھیں گے تو لکھا ہوگا کہ یہ ریلیکس کرتی ہے، یہ آپ کو کانفیڈنٹ بناتی ہے، یہ آپ کو کائنڈ بناتی ہے. اونلی 3 پوائنٹس، کوئی چوتھا پوائنٹ نہیں ہے اس میں. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ یوں کرتی ہے، یہ وہ کرتی ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ برباد ہوتے کیسے ہیں. پچھلے دنوں میں کسی سے بات کر رہا تھا، کسی فیملی سے بات کر رہا تھا، کسی پیشنٹ کے فادر سے بات کر رہا تھا. تو اس کے پیشنٹ کے فادر کے منہ سے ایک فکرہ نکلا کہ ڈاکٹر صاحب اگر نشہ اتنا ہی برا ہوتا ہے تو نشہ کرتے کراتے یہ لڑکے لڑکیاں ڈاکٹر کیسے بن جاتے ہیں جو آپ کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں. یہ جو آپ کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں جو کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو نشہ کرتے کرتے یہ ڈاکٹر کیسے بن جاتے ہیں. میں سٹوری کو بلڈ کرتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو میڈیکل کالج میں 3rd ایئر میں ہے اور بڑا وزن ہوتا ہے اسٹڈی کا، ڈانٹ ڈپٹ بڑی ہو رہی ہوتی ہے، بڑی بےزتی ہوتی ہے. کیوں جی ڈاکٹر صاحب کچھ دسو کنی کی بےزتی ہوتی ہے ڈاکٹر بننے سے؟ بہت ہوتی ہے بےزتی، بہت بےزتی. پیچھے ڈاکٹر صاحب آپ میرے سے اختلاف تو نہیں کر رہے؟ کافی بےزتی ہوتی رہتی ہے نا. بہترین اسٹوڈنٹ کی ذرا زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ٹیچرز کا دھیان ہی ان کے اوپر پڑتا ہے، تو ہر بات انہی سے پوچھنا اور پھر تھوڑی سی بےزتی پروگرام. جو ٹینشنیں بڑی اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے کہیں سے سیکھ لیتے ہیں کہ پڑھائی میں بہتری کے لیے یا ٹینشن دور کرنے کے لیے یہ نشہ، پڑھائی بہتر کرنے کے لیے یہ نشہ، سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے یہ نشہ. اور وہ دائیں بائیں سے انفارمیشن، اور وہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور ان کے تعلقات سینئر ڈاکٹر سے بھی ہوتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ان کو بتا دیتا ہے کہ تم یہ کر لیا کرو. اور جب وہ 3rd ایئر میں ہوتے ہیں اور پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اور ٹینشنوں کا شکار ہوتے ہیں اور بڑی ڈپریشن میں ہوتے ہیں، بےزتی کرا رہے ہوتے ہیں، بڑا ٹف سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی زندگی نہیں ہے. مطلب میں اب ریکال کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے کہیں کہ دوبارہ جا کے کرو تو میں کہوں گا تھینک یو، کوئی اور کر لینے کا کام. تو جب کوئی پھر نشہ کرتا ہے نا تو اس کی ٹینشن وینشن سب غائب، سبجیکٹ تیزی سے سمجھ آنے شروع ہو جاتا ہے اور وہ 100% فٹ نہیں ہوتا اسٹڈی کے لیے، 150% فٹ ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ کوئی بندہ جو 100% فٹ ہے، غور سے سنیے گا، یہاں سے میں بلڈ کر رہا ہوں سٹوری، کہ وہ 100% اب فٹ نہیں رہتا. وہ جو ٹینشن کی وجہ سے تھوڑا سا مشکلات محسوس کر رہا تھا تو وہ 100% فٹ نہیں ہوتا نشہ کرنے کے بعد. وہ 90% پہ تھا، 95% پہ تھا، 85% پہ تھا، پھر نشہ کرتے ہی وہ 150% پہ چلا جاتا ہے اور وہ اسی طریقے سے اچھی طریقے سے پڑھنا جاری رکھتا ہے، ساتھ نشہ کرتا رہے. اور ایسے لوگوں میں سے 80% ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، 150% نہیں تو 40%، 135% یا 130% ایسے ہی چلتے رہتے ہیں 80%. لیکن ان میں سے 20% جو ہے وہ 150% کچھ عرصہ چلتے ہیں، اس کے بعد ان کے جسم میں یہ ایڈکشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، زہریلے مادے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ 150% سے 140% پہ آ جاتے ہیں.
پھر وہ 130% پہ آ جاتے ہیں پر کسی کو خاص محسوس نہیں ہوتا، پھر 120% پہ آ جاتے ہیں، پھر 110% پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ 100% پہ آ جاتے ہیں۔ اس دوران چوتھا سال، پانچواں سال ہو گیا، ہاؤس جاب شروع ہو گیا، اب وہ 90% پہ آ گئے۔ لوگ تھوڑا بہت حیران ہونا شروع ہوئے کہ کی ہو گیا انہوں، اور پھر وہ 80% پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ 70% پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ 60% پہ چلے جاتے ہیں، پھر ان کی زندگی ان مینیجبل ہو جاتی ہے، پھر ان کو زیادہ سے زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا جسم زہریلے مادے بنا رہا ہوتا ہے۔ پرابلم جسم کے ساتھ ہوتا ہے، نشے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو پرابلم جسم کے ساتھ ہے، یہ کچھ لوگوں کی جینز میں ہوتا ہے کہ اگر وہ نشہ کریں گے تو ایڈکٹ بنیں گے، یوزر نہیں بنیں گے۔ اور وہ 50-60% کے اوپر جب آ جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ پھڈا عروج پہ ہوتا ہے، ورک پلیس پہ بھی پھڈا عروج پہ ہوتا ہے، اور ان سے کوئی عقل کا کام نہیں ہوتا۔ پھر وہ ایسے ڈیسیژن کرتے ہیں جس سے ان کی بدنامی ہوتی ہے، پھر وہ نشے کی طلب پوری کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر ہیرا پھیریاں کرنی پڑتی ہیں، مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں مانگنے نہیں آیا، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، میں دوسرے ملکوں میں مانگنے نہیں جاتا، وہ ایکچولی ہمارے حالات ہی بڑے خراب ہیں۔ تو پھر وہ مجبوری میں کوئی جھوٹ بولنا، کوئی یہ کرنا، پھر کسی کو مدد لینا کہ تم بھی میرے ساتھ جھوٹ بولنے میں مدد کرو، مجھے کور اپ کرو، کہ یہ کرو۔ سائنس نے ہر چیز آپ کے سامنے کھول کے رکھی ہے کہ اگر آپ کا جسم ہیلدی نہیں ہے، نشے کے لیے انفٹ ہے، تو وہ نشے کو خراب کرے گا، اس سے ٹاکسنز بنائے گا جس سے مت ماری جائے گی، اور ٹوٹلی بندہ شراب پی کے انکائنڈ ہو جائے گا، کانفیڈنٹ نہیں رہے گا، کبھی روئے گا، کبھی ہنسے گا، ریلیکس نہیں ہوگا، ٹینس ہوگا، اس سے صحیح طرح چلا بھی نہیں جائے گا، اس سے صحیح طرح بولا بھی نہیں جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس قدر برے حالات میں شراب پی کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ بذات خود الکوہل میں کوئی خرابی ہے، کہ کسی نشے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، پرابلم بندے میں ہوتا ہے۔ اگر نشے میں پرابلم ہوتا 100% لوگوں کا وہی حال ہوتا۔ آپ کے سامنے معاشرے میں لوگ ہیں 40 سال سے ڈرگز کر رہے ہیں، الکوہل کر رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی شاندار زندگی گزار رہے ہیں، بس چل رہا ہے گزارا۔ جو بیڑا گرک ہمارے ان بچوں کو ہوتا ہے تو یہ تو ان کا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو 80% ہیں وہ۔ تو کوئی نیا بندہ اگر اس فیلڈ میں داخل ہونا چاہتا ہے نشے کرنے کا، تو وہ 80% کو دیکھتا ہے۔ جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، سی اوز ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہوتے ہیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، پائلٹس ہوتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر ہوتے ہیں، کہتے اگر اے جڑا نشہ کردا ہے تے ڈاکٹر ہے، ایدا مطلب ہے کہ ڈاکٹر اس واسطے بھی کیا نشہ کردا سی۔ یہ انسان کا ذہن جو ہے وہ ایکویشنز بناتا رہتا ہے۔ انسان کے جو آنکھیں ہیں نا، وہ اس کا رخ باہر کی طرف ہے، اس میں اندر کی طرف نہیں ہے۔ انسان کی جو آنکھیں ہیں ان کا رخ باہر کی طرف ہے، اور اس کا لیول یہ ہے کہ پہلے امیج اندر جاتا ہے، پھر ایک لینز میں سے گزرتا ہے، پھر ریٹینا میں پڑتا ہے، پھر ریٹینا کے پیچھے آپٹک نرو کے ذریعے سر کے پیچھے جاتا ہے۔ بلّہ میاں کا پتہ نہیں کیا ارادہ تھا کہ سر کے پیچھے رکھا ہوا ہے بینائی کا سسٹم، شاید پیچھے دکھانا چاہ رہے تھے، کوئی بیک مرر ہونا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کافی ڈسٹینس پہ جا کے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا۔ اور آنکھوں کا رخ جو ہے آئی بالز کا اندر کی طرف کریں تو کچھ سمجھ لگتی ہے، لیکن ڈینائل ایک ایسی چیز ہے، ڈینائل ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ لیٹسٹ ڈسکوری ہے کہ جو ڈیفنس میکینزم ہے جسے ہم خود فریبی کہتے ہیں، یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے، یہ جوینائلز کے لیے ہے، کیونکہ ان کا برین ابھی ڈیولپ نہیں ہوتا، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو نیچر نے بندوبست کیا ہوتا ہے کہ ان کو خود فریبی میں رکھ کے ٹینشن سے بچایا جائے۔ یہ بچوں کا کھیل ہے۔
پہلے سمجھا جاتا تھا کہ نہیں تھوڑا بہت حق ڈینائل کا بالغوں کے لیے بھی ہے، لیکن اب سائنس نے ڈسکور کیا کہ نو، یہ بچوں کا کھیل ہے کہ بچوں کو بچانے کے لیے ٹینشن سے 12 سال کی عمر تک ڈینائل ہیلدی ہے، اس کے بعد جتنا بھی ڈینائل ہے، جتنی بھی خود فریبی ہے، وہ ساری ان ہیلدی ہے۔ ہمارے انسانوں کا ہمیشہ دماغ اس طرح چلتا ہے مہنگائی بہت ہے، اصل میں مہنگائی کوئی نہیں ہوتی، ہماری آمدنی کم ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے کپڑے چھوٹے ہو گئے، ہمارے کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے، ہم خود موٹے ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں لاہور آ گیا ہے، میں ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے، تو ڈرائیور کو میں پوچھ رہا تھا کہ کتنا فاصلہ ہے، کہتا ہے بس لاہور آنے والا ہے۔ میں کہ نہیں، لاہور آنے والا نہیں، اسی لاہور پہنچنے والے ہیں، لاہور آنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم ہر بات کو تھوڑا سا نا الٹے طریقے سے بیان کرنے کے عادی ہو گئے کہ ساڈے تے کوئی ذمہ داری نہ پہ جائے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شراب برباد کرتی ہے، تو لاکھوں لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ نہیں کرتی۔ 4 بندے 5 میں سے کہتے ہیں نہیں کرتی، 5واں جو ہے کہتے ہیں اگر انہوں نے نہیں کر دی تو میں نے بھی نہیں کر دی، اور کچھ لوگ کہتے نہیں تمہیں کرتی ہے۔ تو جب تک ہم اپنی کمیونیکیشن صحیح نہیں کرتے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ چرس بہت بری چیز ہوتی ہے، تو چرس تو پی کے بڑے بڑے صوفی ہو گئے دنیا میں، چرس پی کے تو ایسا کلام انہوں نے پیش کیا کہ بندہ سوچ کے پریشان ہوتا ہے۔ نہیں بڑا کچھ جی، بڑے بڑے صوفی ایک سے ایک بڑھ کے، مزاروں کے ساتھ چرس کا چولی دامن کے ہی ساتھ ہے نا۔ تو پرابلم چرس میں نہیں ہے، اور جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ پرابلم چرس کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم الکوہل کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم کسی اور ڈرگ کے ساتھ نہیں ہے، پرابلم ایکچولی کچھ لوگوں کے جسم میں ہوتا ہے جو کہ نشہ کرنے کے بعد پرابلم سامنے آ جاتا ہے، نشہ کرتے ہی پرابلم سامنے آ جاتا ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد، اور وہ پرابلم اتنا آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اونٹ رینگتے رینگتے خیمے کے اندر آ گیا۔ میں بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں سیدھے کر لینا معاملات، کہ سیدھی طرح بات کیا کریں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ سے جاب آفر ہوئی ہے، جاب آفر ہوتی ہے جی، ہم نے اپلائی کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں بیسٹ آف دی بیسٹ ڈاکٹرز ہیں جو کہ ہم ہائر کرتے ہیں، کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز یہاں کتنے سارے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپلائی کیا تھا کہ ہم نے آفر کیا تھا؟ اپلائی کیا تھا، اینڈ واٹس رانگ ود اٹ؟ نتھنگ۔ لیکن ہمیں اتنی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے مدعا جو ہے نا وہ دوسرے پہ ڈالنا ہے، اپنے پہ نہیں ڈالنا۔ کسی نہ کسی طریقے سے مدعا کسی اور چیز پہ یا ملک پہ، اور کوئی نہ ملے تو خدا تے مدعا پا دو، قسمت ہی ایسی تھی، مدعا کسی اور پہ ڈالنا ہے، نہیں تو ماں باپ پہ ڈالنا ہے۔ دیکھیں نا، اگر گوگل پن ہے تو یو نو اٹ، تو جب گوگل پن نہیں تھی تو کیسے جاتے تھے، کیسے سفر کرتے تھے؟ اب لب لب کے پتہ کر کے، جب سے گوگل پن آئی ہے تو اب آپ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو چونکہ قسمت بتائی نہیں گئی، دنیا میں 2 چیزوں سے کامیابی ملتی ہے، ایک قسمت، ایک جدوجہد۔ تو قسمت تھوڑے ہاتھ چ نہیں، تھوڑے ہاتھ چ کی ہے جدوجہد میں ڈو اٹ۔ اس دوران قسمت کی دیوی مہربان ہو جائے گی کسی ٹائم اچانک، لیکن اگر آپ کریں کچھ نہ تو کہیں جی قسمت کی دیوی مہربان ہو جائے تو وہ کچھ آڈ ہے۔ اب اس میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ سمجھ لیں کہ جدوجہد آپ کے بس میں ہے وہ کرنی ہے، قسمت آپ کے بس میں نہیں ہے وہ کسی اور نے اپنا فضل کرنا ہے، تے او دے کے ترلا تے نال چالو رہے گا، لیکن پہلا کام کی ہے کہ اپنے حصے کا کام کر کے ترلا کریں گے نا، یہ تو نہیں نا کہ پہلے کہیں گے جی میرا کام سوار دو۔ یہ جو انٹرونشن ڈیٹا کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس سے پہلے بہت ساری ہیلنگ فیملی کو چاہیے،
کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بیسٹ آف دی بیسٹ موسٹ ایجوکیٹڈ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، بہت سمجھدار پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، جب اپنی اولاد سے بات کرتے ہیں نا تو بیچ میں کوئی کچا دھواں ضرور چھوڑ دیتے ہیں. وہ چنگی بھلی گل کرتے ہیں کوئی یہو جی گل کر دیں گے جہاں کوئی مقصد ہی نہیں. ابھی کل ہی میں اسلام آباد میں تھا تو ایک پیشنٹ سے میری بات چیت ہو رہی تھی، ٹھیک ٹھاک بات چیت کر رہا تھا، ہر چیز کے ساتھ بڑی میوچول انڈرسٹینڈنگ تھی. تھوڑی دیر کے بعد اس کے فادر آئے تھے اور وہ اس سے ملے تو فادر نے ایسی باتیں کی کہ اس نے بھی پھر ویسی باتیں کی. بعد میں وہ پوچھا کہ جی وہ بچہ پھر ملیا تو انہوں کی کہندا ہے؟ کہندا وہی بدتمیزی بکواس شروع ہو گئے وہ. میں کہا تھوڑی دیر پہلے تو مینوں ملیا تے وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک سی. کہندا کچھ تھوڑی جی بےزتی میں کیتی ہے میں چیک کرن لئی. یعنی چیک کرن لئی بےزتی کیتی ہے. میں کہ کسی اور طرح چیک کر لینا سی. کچھ 4 دن پہلے اس کی امی بھی بےزتی کر گئی تھی چیک کرنے کے لیے. تو ایک اور پیشنٹ ہے جس کی ماں اس کو ملنے نہیں آ رہی کہ وہ ناراض ہے، ایک کسٹرڈ بھیجتا ہے کل. میں کہ جب تک ملنے نہیں آئے گی تو کسٹرڈ بھی کوئی نہیں. مطلب گھر والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں بیمار سے ناراض نہیں ہوتے، اگر یہ بیمار نہیں ہے تو ایتھے کیوں لے آئے ہو؟ پھر کدھر اور جانا چاہیے سی جتھے کوئی سزا ہے. تو اگر آپ یہاں لائے ہیں تو یہ پکا ہے کہ آپ اسے بیمار سمجھتے ہیں. پھر آپ کا بنتا نہیں ہے کہ کسی بھی وجہ سے کسی بیمار کے ساتھ آپ کوئی بےزتی پروگرام کریں. اگر کوئی وامٹنگ کرے تو کتنا بدبو آتی ہے، گندگی پھیلتی ہے، لیکن آپ کس طرح صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں اس فیملی ممبر کے جو وامٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اس بچے کے جو آپ کی گود میں پیشاب کر رہا ہوتا ہے، پخانے کر رہا ہوتا ہے، بخار چڑھا ہوتا ہے، آپ سینے سے لگا لگا کے اسے رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے بیماری نہیں سمجھتے. بات کرتے کرتے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اچھا آپ کا کیا حال ہے کہ میں جو اتنی ٹیچنگ کرتا ہوں اور اتنی ٹریننگ دیتا رہتا ہوں اور ہزاروں لوگوں سے بات کرتا ہوں ٹی وی پہ ادھر ادھر، جب میں اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں تو میں بہت اچھے طریقے نال کرتا ہوں گا. نہیں این پتہ نہیں اس موقع پہ کچھ ہو جاتا ہے. آپ کو توقع ہے کہ میں 100% اچھے طریقے سے بات کرتا ہوں. 60 65 55 60 65 یہ انبلیویبل ہے نا. پر این موقع پہ ہوتا ہے کہ یار یہ گل ضرور کرنی ہے، اے بغیر نہیں گزارا. مطلب کوئی غیر ضروری گل کر دینی ہے وچ جس کا پھر بہت ہی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اب وہ ہو جاتا ہے. لیکن میں روز دوسروں کو چونکہ سمجھاتا ہوں تو مجھے کوئی تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن طریقے سے اگر آپ کریں، چونکہ جتنی جذباتی جگہ ہوتی ہے اتنی مت ماری جاتی ہے. میں نے بچوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے مت ماری جاتی ہے، لیکن جو میرے امپلائیز ہیں ان کے ساتھ میں آرام سے بات کر لیتا ہوں. ابھی وہ بتایا تھا نا کہ ایک بندے کی FIR درج کرانی ہے، تو وہ میں کرانے گیا ہوا تھا 2-3 دن جو میں ایبسنٹ رہا ہوں 2 دن، تو وہ میں کرانے گیا ہوا تھا. تو اپلیکیشن دی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو بھی بلایا، وہ پہلے آیا ہوا تھا ملزم، تو میں بھی آیا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں آگے بڑھ کے اس کو گلے لگایا بہت، چلو بیٹھو تمہاری ابھی FIR درج کراتے ہیں. پھر اس کے بھائی آئے، ان سے بڑے خشوع سے ملا اور ان کو میں سمجھا رہا تھا کہ میں نے کہا یہ جو میں FIR درج کرا رہا ہوں اس میں آپ نے رکاوٹ نہیں ڈالنی. میری کوشش ہوگی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ میں FIR آپ کو تکلیف دینے کے لیے درج نہیں کرا رہا ہوں، میرا مقصد کچھ اور ہے. تو میں نے کہا آپ نے اس میں تعاون کرنا ہے. کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا. میں کہا جی بھائی مہربانی آپ کی. تو میں نے کہا میں آپ کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا، حالانکہ یہ نان بیلیبل اوفینس ہے. خرد برد کرنا از اے نان بیلیبل اوفینس. تو میں نے کہا نہیں میں آپ کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا. جتنا آپ کا رشتہ قریب ہوتا ہے اتنا میرٹ پہ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جتنا رشتہ دور ہوتا ہے اتنا آسانی سے آپ میرٹ کر سکتے ہیں. بات میرٹ سے ہی بنے گی، چاہے قریب کا رشتہ ہو چاہے دور کا رشتہ ہو، بات تو میرٹ سے بنے گی. لیکن قریب کے رشتوں میں میرٹ کو اپہولڈ کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا مزاج تو دھیما رکھنا پڑے گا. مشکل پیش آتی ہے، اپنے بچوں سے مشکل پیش آتی ہے، مجھے بھی پیش آتی ہے.
لیکن آہستہ آہستہ وہ مشکل کم ہو رہی ہے، وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں ان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، اور پازیٹیو رسپانس دینا شروع ہوئے. پہلے نیگیٹو رسپانس تھا، پھر پازیٹیو رسپانس دینا شروع ہوئے. اور جو امپلائیز ہیں وہ تو میرے ساتھ بہت زیادہ سالیڈیرٹی شو کرتے ہیں، بہت زیادہ لگن محبت پیار شو کرتے ہیں. ماں سوا ان کے کہ جنہوں نے گڑبڑ کرنی ہوتی ہے وہ ذرا فاصلے پہ رہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا معاملہ بچوں کا ہے، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے کہ آپ اخلاق سے پیش آئیں یا بد اخلاقی سے. آپ کو اخلاق سے ہی پیش آنا ہے. بیمار ہیں، یہ بات ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولنی، 24/7 یاد رکھنی ہے. بیمار ہیں، یہ بات کرتے کرتے ایسے ایک دم بیچ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ بندہ یہ بات بھول جاتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے. کو ماضی چو گل نہ لبے تو مستقبل کی گل کہتے تو رولیں گا سڑکاں تے، یا کوئی ایسا لفظ یعنی بولتے ہیں کہ جس سے اس کے اندر ایک ریئیکشن جنم لیتا ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے. بیمار تو ایکچولی والدین بھی ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، دکھ اٹھائے ہوتے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں. اور وہ کچھ مجھے کبھی کبھی زیادہ قریب ہو تو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کی ہوندا ہے، بڑی تکلیف ہوندی ہے، پھر اندروں بہت مسئلے نکلتے ہیں. اور وہ کئی دفعہ کہتے ہیں میں چاہنا انہوں میں ملا ہی نہ، کیونکہ جدوں میں ملنا مینوں تپ چڑھ جاندی ہے. یہ ماں باپ کہتے ہیں. آج بھی رستے میں ایک جو اسلام آباد کا ہی کوئی پیشنٹ ہے تو اس کی والدہ کو فون آیا، ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں میں حق کروں، اس کو مسکرا کے دیکھوں. ڈاکٹر صاحب میں نہیں کر سکتی اس کو حق. تو میں کہ ایڈا تے تسی تڑفن ڈے ہو کہ بچہ میرا ٹھیک ہو جائے. کہتی وہ سب ٹھیک ہے پر میں حق نہیں کر سکتی. چلو میں کہ چلو مہنگائی ہے نہ کرو، مسکراؤ بھی نہ. میں کہ نہ تے تسی حق کرو تے نہ مسکراؤ، پر منہ چو الفاظ تے سوچ کے کڈو، الفاظ تو سوچ کے نکالے منہ سے. وہ کہنے کہ ایدا پہلے پیو نے مینوں تنگ کیتا 40 سال، ہن پتہ نہیں اے آ گیا وچ اے تنگ کر رہا ہے. تو میں کہ ہن تہاڈے پچھلے دکھاں دا تے میں کچھ نہیں کر سکتا، پر اگلے دکھاں دا مسئلہ حل ہو جائے گا. پچھلا تے جو بیت گئی سو بیت گئی. تو جو بھی تکلیف ماں باپ اٹھاتے ہیں وہ اپنی لا علمی سے اٹھاتے ہیں، کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار نہیں، یہ برا انسان ہے. کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو نشئی ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہی بڑے غلط ہے، کھانا خراب ہوتے ہیں بہت، یعنی ان کا امیج اتنا خراب ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں اسلام آباد تھا تو کراچی سے 2 مہمان 17 میل میں اچانک ہی مجھے ملنے آ گئے. میرے کسی دوست کے بھائی تھے اور ان کے والد تھے، اچانک ہی آ گئے. تو میں نے کہا اچھا آپ آئے ہیں تو اب کھانا شانا کھا کے تو رات یہی رہیں، تو سویرے اپنا اسلام آباد میں جو کام ہے کر کے تو پھر چلے جائیں. میں یہ کہہ کے کہ وہاں کے ڈائریکٹر کو کہا کہ ان کا کھانے شانے کا کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، اور میں پھر دیگر کلائنٹس کو ملتا رہا. بعد میں مجھے اسلام آباد کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تسی سانو مریضاں دے بستریاں تے لمے پاتا ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ تھا، چادر شادر؟ کہتے نہیں بالکل دھلی ہوئی فرسٹ کلاس ہر چیز. کہتے سانو مریضاں دے کمرے چ رکھ دیتا ہے. حالانکہ اسلام آباد کا ہمارا سینٹر جو ہے سب سے لیٹسٹ ہے، اور جو چیز بعد میں یا ریسنٹلی بنتی ہے وہ ہوتی بہترین ہے. بہت بہترین تھا. تو میں نے کہا وہ کیا ہے انہوں نے؟ خیر میں نے کہا کہ ان کا باعث ہے. پھر مجھے یاد آ گیا کہ آج سے 26-27 سال پہلے جب ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ شروع کیا اور ڈاکٹرز کو جو وہاں کام کرتے تھے تو دوپہر کا کھانا کھلانا شروع کیا جو شاد باغ صداقت کلینک سے آتا تھا، تو مہینے کے پیچھے ایک دن کہتے ہیں جی اسی نہیں کھانا. میں کہا جی کیوں کی ہو گیا اس کھانے نو؟ کہتے ہیں نشئیاں دا کھانا سانو کھوا رہا. میں کہا نہیں کھانا؟ کہتے ہیں نہیں. میں کہا آج تو بند ہے. اس کے بعد ہمیشہ پھر انہوں نے خرید کے ہی کھایا، ورنہ مفت میں ہی ہو رہا تھا. یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ متھ ہے، غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے کہ جو نشئی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی مجھے بھی رپیٹے میں لے لیتے ہیں. کہتے ڈاکٹر صداقت کون؟ کہتے وہی نشئیوں پنگیوں کا ڈاکٹر.
وہ لوگ ایسی باتیں کرنا پسند کرتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ میں سٹوری بلڈ کرتا چنگا بھلا بندہ 5 وقت دا نمازی کو پی ایچ ڈی ہوئے کو پروفیسر ہوئے تے وہ نشہ کرنے لگ پوے تو پہلے وہ یوزر ہوگا, پھر ایک دن وہ الکوہلک ہو جائے گا, پھر اس کے جسم میں زہریلے مادے بننے شروع ہو جائیں گے, پھر وہی بیوی گھوریاں وٹنا شروع ہو جائے گی, پھر انہی انگلیاں اٹھنی شروع ہو جان گیاں لوگوں دیا, پھر وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ ہیرا پھیری کرنا شروع ہوتا ہے ورنہ وہ نشہ کر نہیں سکتا. پھر اس کو خیال ہی نہیں رہتا کہ رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے بیماری کی وجہ سے. اور اس سٹیج پہ آ کے تو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ بندہ اے کر رہا ہے. یہ پتہ نہیں چلنا شروع ہوتا پہلے کہ یہ نشہ کر رہا ہے, اس کی حرکتیں پہلے سامنے آتی ہیں, پھر وہ جب غور کرنا شروع کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نشہ کرتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے اس لیے نشہ کرتا ہے, جبکہ وہ نشہ کرتا ہے اس لیے برا بن گیا. یہ اس میں ایک جو فرق ہے جو کہ وہ سمجھ نہیں پاتے. در حقیقت آہستہ آہستہ نشہ بندے کو بگاڑتے بھوتنا بنا دیتا ہے, اور لوگوں کو جب بھوتنا نظر آتا ہے تو کہتے ہیں نشہ اس لیے کرتا ہے. لوگ نشہ کرتے کرتے 5 میں سے 4 ویسے ہی رہتے ہیں جیسے کہ وہ تھے, 5 میں سے 1 نشہ کرتے کرتے ویسا نہیں رہتا جیسا کہ وہ تھا, 5 میں سے 1 نشہ کرتے کرتے جھوٹ بولنے لگتا ہے, جھوٹ بولنے لگتا ہے تو پھر ہیرا پھیری کرنے لگتا ہے, پھر وعدہ خلافی کرنے لگتا ہے, کہتا ہے جی میں اے کام کراں گا, پھر وہ نہیں کرتا, کہتا ہے اللہ دی قسمیں کراں گا, پھر نہیں کرتا. تو اس طرح کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر گڑبڑ والی شروع ہو جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ پھر جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اس کے اندر کریکٹر ڈیفیکٹس پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, جس کا 12 قدموں کے پروگرام میں ذکر ہے. مورل انوینٹری اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں, اور کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, یہ ہوتے ہیں کریکٹر ڈیفیکٹ. ہمارے نظر میں کریکٹر ڈیفیکٹ ہوتے ہیں جا کے مجرا سننا, یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلانا بندہ جڑا ہے جی پیاز کھاندا ہے جی, یہ کی ہویا پھر کیا, اس طرح کی وہ چیزیں پھر آگے آپ کو پتہ ہے کہاں تک پہنچتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بیماری پہلے آتی ہے موڈ اور مزاج کی خرابی کی وجہ سے, اور انوائرمنٹ سے کوئی دعوت ملتی ہے, اور آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں, آپ انہیں ریکلیم کرنا چاہتے ہیں, آپ اس پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں, وقت دیتے ہیں, لیکن پھر سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں, سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. کوئی ایسی بات کر, تیرے ورگا تے ساڈے خاندان چ پیدا ہی کوئی نہیں سی ہوا, ساڈا خاندان تے سلطان ٹیپو دا خاندان ہے. مطلب کچھ نہ کچھ ایسی بات کہیں گے کہ جس سے اس کو دکھ پہنچے, کوئی نہ کوئی گل. جسٹ امیجن, مجھے ایک مریض نے بتایا کہ میں چھٹی کر کے جا رہا تھا تو میرے والد جو ہیں وہ بات کر رہے تھے محسن نواز صاحب سے, اور کہہ رہے تھے کہ محسن صاحب امید ہے جنی کتے والی اسی کیتی ہے نا اے ہن ٹھیک رہے گا. ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ دماغی امراض کوئی چیز نہیں ہوتے. دل بیمار ہوتا ہے, پھیپھڑوں میں کھانسی آتی ہے, معدہ بیمار ہوتا ہے, گردے خراب ہوتے ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی بندے کو اس پاسبلٹی پہ غور کرتے دیکھا کہ یار میں اپنا دماغ بھی چیک کراتا ہوں, کوئی ڈاکٹر سے دسو جنہوں میں اپنا دماغ چیک, کبھی کسی نے آپ سے یا کسی سے مشورہ کی ہو کہ کوئی ڈاکٹر دسو میں دماغ چیک کرانا چاہنا ہوں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ آپ سے کہ یار امکان ہے کہ there is something wrong with your mind اور برین. مت اتنی ماری جاتی ہے نشے کی بیماری کے اندر کہ دوسرا بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے کہ یار یہ کر کیا رہا ہے, یہ کہہ کیا رہا ہے. اور اب دوسرے بندے کو بھی تو آج کے زمانے میں یہ پتہ ہے نا کہ جی دل کے سٹنٹ کیا ہوتے ہیں, اور ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے, انسولین کیا ہوتی ہے, تھوڑا تھوڑا سب کو پتہ ہے. تو دماغ کے بارے میں کسی کو پتہ ہے, ہر کوئی سمجھتا ہے کہ دماغ میں تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس بندے نے بھی یہ فرض کر لیا کہ میرے دماغ میں خرابی ہو سکتی ہے,
وہ سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نہیں سیٹ ہو جائے گا, کیونکہ آئی ہیو بین تھرو دس ایکسپیرئنس کہ تقریباً 14 سال پہلے مجھے پہلے سب سے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جو کہ WHO کی طرف سے تھا, اور اس میں تھا کہ ہر بندہ جو سوسائٹی میں فنکشن کرتا ہے اور جتنے اچھے لیول پہ فنکشن کرتا ہے اس کو اس امکان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کوئی دماغی مرض ہو سکتا ہے یا آگے چل کے ہو جائے گا, اسے اس پاسبلٹی پہ غور کرنا چاہیے. تو میں نے کہا یس آئی ول ڈو دیٹ, اور میں نے ٹی وی انٹرویوز میں کہنا شروع کر دیا, میں نے گھر کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا مجھے اب سوچ بچار ہے کہ میں اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھوں. تو سب بندے حیران ہوئے کی ہوا تانوں کی ہوا. میں کہا اللہ کوئی نہیں ہوا, جدو تانوں اٹ مارا گا نا پھر پتہ لگے گا کی ہوا ہے. تو پھر میں نے اپنے دماغ پہ غور کرنا شروع کیا تو دیر ور نیگیٹو تھاٹس جن کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کیوں آتے. ایئرپورٹ پہ جانا تو خیال آنا کہ جہاز پہ نہیں ڈگ پائے گا. مطلب آخر یہ خیال اگر دماغ میں آتا ہے تو دماغ صحیح سیس تو نہیں کر رہا نا کہ ایویں پٹھیاں گلاں سوچنا. تو اس پہ کام کرنا شروع کیا اور کچھ اس طرح کی چیزیں. پھر ایک ڈاکٹر ڈینیل ایمن سے واسطہ پڑا. ڈاکٹر ڈینیل ایمن نیو یارک کے ایک بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں جو دماغ کی سکیننگ کے ماہر ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کے ماہر ہیں, اور انہوں نے اب تک 1,00,000 برین سکین سٹڈی کیے ہیں. ان کے اپنے برین سکین کو بھی انہوں نے سٹڈی کیا, انہوں نے میرے برین سکین کو بھی سٹڈی کیا, اس 1,00,000 میں یہ بھی شامل ہے. اور انہوں نے مشورے دیے, اور ان مشوروں کے نتیجے میں مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا. جو کبھی آپ ادھر سے مشورہ لیتے ہیں کبھی آپ ادھر سے مشورہ لیتے ہیں تو اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں. پھر 10 سال کے بعد ریپیٹ برین سکین کے بعد کیا پازیٹیو چینجز آتی ہیں. آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں ہم اگر ڈینائل میں رہیں گے اور اپنے دماغی مرض کو اگنور کریں گے یا اپنی ڈائبٹیز کو اگنور کریں گے یا اپنی دل کی بیماری کو اگنور کریں گے. اگر آپ کو ایک سٹنٹ پڑتا ہے پھر 2 پڑھتے ہیں پھر 3 پڑھتے ہیں پھر دو اور پڑھتے ہیں پھر ایک اور, تیتر کے 2 آگے تیتر, تیتر کے 2 پیچھے تیتر, آگے تیتر پیچھے تیتر, بولو کتنے تیتر؟ جی نہیں 9. ٹھیک ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ دل کا خیال کیا گیا ہے؟ نہیں, دل میں بیماری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سٹینٹ پڑتے ہیں. میٹابولزم کی خرابی ہوتی ہے, پورے سر سے پاؤں تک بیماری ہوتی ہے, خمیازہ دل بھگتتا ہے. آپ سمجھے کہ پورے جیسے لیور میں خرابی ہوتی ہے, خمیازہ سر سے پاؤں تک نشے کی بیماری میں لوگ بھگتتے ہیں. مجھے بتائیے جب کڈنی میں بیماری ہوتی ہے تو پورا جسم خمیازہ بھگتتا ہے. لیکن جب کسی کو سٹینٹ ڈال کے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا دل بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, نیا ہو گیا ہے, تم جاؤ جا کے ایک اور شادی کرو, تو یہ صحیح ایڈوائس ہوتی ہے ڈاکٹر کی؟ جی وہ پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے, تدی تے کم ہوندے نے. تو آپ سمجھ لیں کہ پرائمری کرونک النیسز میں لائف سٹائل چینج جب تک نہیں آئے گی سیاپا بار بار پڑتا رہے گا. ہومیوسٹیسس ایک پرنسپل ہے کہ ہمارا جسم اپنی حالت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک, ہماری بلڈ شوگر کو وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے, ہمارے بلڈ پریشر کو وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے, ہمارے ٹیمپریچر کو ہمارا جسم برقرار رکھنا چاہتا ہے. تو ہمارے جسم میں جو بلڈ یوریا جسے ہم کہتے ہیں خون کے اندر جو ہوتا ہے تو اس کو وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے, زیادہ یا کم نہیں ہونے دینا چاہتا. کولیسٹرول کو برقرار, تو اٹ از اے پرنسپل آف میڈیسن کہ جسم برقراریت مانگتا ہے. ہمارا جسم اپنے موڈ کو بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے, اور ابتدائی ٹریپ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ نشہ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ نشہ کرنے سے اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا, بہت ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں کوئی حرج ہے بھلا کہ نشہ کرنے سے اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا پر بے پناہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے.
اگر کسی بندے کا موڈ ویسے بھی بہت اچھا ہو، یہ بیماری ہے۔ اچھا پہلے مجھے بتائیے کہ اگر کسی بندے کا موڈ بہت خراب ہو تو یہ بیماری ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ بہت غصہ کرتا ہو، یہ بیماری ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک جذبہ ہے۔ کوئی بندہ اگر کوئی بندہ بہت خوش ہو اور اس کے حالات خوش ہونے والے نہ ہوں، اس کے پاس گنجائش نہ ہو اور وہ لوگوں کو پیسے بانٹتا پھرے، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس ان کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے پر وہ پیسے بانٹنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ ان کو اس سے ہائی ملتی ہے، اور ان کے بزنس کی اکانومی نیچے جائے تب بھی وہ پیسے بانٹنا چاہتے ہیں، ان کے بزنس کی اکانومی اوپر جائے تب بھی وہ پیسے بانٹنا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو آؤٹ آف بزنس ہوتے دیکھا، کیونکہ دیکھیے مجھے بتائیے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم پیسے بانٹتے ہیں تو وی فیل گڈ، وی فیل ایلیویٹڈ۔ کس بندے کی کنزمپشن پہ؟ اس بندے کی کنزمپشن پہ جو کہ پیسے وصول کر کے لو فیل کرے گا، تو آپ پیسے وصول دے کے اس کو تو آپ ہائی فیل کریں گے۔ اگر کوئی پیسے وصول کر کے لو فیل کرتا ہے تو آپ پیسے دے کے ہائی فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ لو فیل کر رہے تھے تو پیسے خرچ کے آپ ہائی فیل کرتے ہیں۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر موڈ بہت اچھا ہو اور حالات اچھے موڈ کے کوئی ہو ہی نہ، آپ ڈپریشن کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے حالات ٹھیک ٹھاک ہوں لیکن روتا ہو۔ اور کئی دفعہ لوگ کہتے بھی ہیں سب کچھ تیرے کول ہے، اللہ دا دیتا تے تو شکر ہے۔ اگر کسی بندے کے حالات ہی خراب ہوں، دی سس فوت ہو جائے، سس دی بہن فوت ہو جائے، یا اور کوئی مسئلے ہو جان، بزنس سے لاس ہو جائے، تو پھر وہ روئے تے سمجھ آندا ہے نا۔ لیکن اگر ایک بندے کے حالات بہترین ہیں اور وہ روتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بیماری ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کے حالات خوش ہونے والے نہیں ہیں، اس کو مسائل ہی مسائل ہیں، اور ہر روز دروازے پہ دستک دیتے ہیں لوگ کہ تم ہمارے پیسے دو، تم نے ہمارے پیسے دینے ہیں، تم دیتے نہیں، وہ ان کو نہیں دیتا، وہ ادھر ادھر جا کے بانٹتا ہے۔ میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ کا جو موڈ ہے آپ کی انوائرمنٹ اور آپ کے حالات کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ بیماری ہوتی ہے۔ اگر آپ کا جو موڈ ہے وہ ویسا ہی ہو جیسے آپ کے حالات ہیں تو وہ بیماری نہیں ہوتی۔ تو اس کو آپ ذرا غور کریں نا کہ آپ کا جو موڈ ہے وہ آپ کے حالات سے سنکرونائز کرتا ہوا ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے کبھی گانا گانے والوں کو دیکھا ہے نا، تو وہ گانا گانے والے جو ہوتے ہیں وہ میوزک والوں کے ساتھ ایک تال میل بنا کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا تال میل ٹوٹ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بے سرا، بے سرا۔ تو اگر آپ وہ کچھ کر رہے ہو جو اپنے حالات کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جو حالات کے مطابق نہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ بے سرا، بے سرا۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو موڈ کے مسئلے ہیں ان کو ارلی آن پہچاننا چاہیے۔ آپ کو ایک دفعہ قصہ سنایا تھا، اسلام آباد میں ہمارا ایک پیشنٹ ہے جس کو ایک پیر صاحب نے اس فیملی کو کنگال کر دیا، اپنا اعتماد بنا کے، اتنی سپرسٹیشن تھی اس فیملی میں۔ تو میری ان سے کل ملاقات ہوئی وہاں اسلام آباد میں، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے میں سب کو ملا۔ کہتے ڈاکٹر صاحب ٹائم تھوڑا ہے، بس ایک گل دسو، کوئی اچھی جی گل دسو۔ میں نے کہا اچھا بتا دیتے۔ میں نے کہا دیکھو آپ کی فیملی کا مسئلہ سپرسٹیشن ہے، ضعیف الاعتقادی ہے، اس سے بچ کے رہنا تو اچھا ہے۔ کہتے ڈاکٹر صاحب تہاڈا کوئی پیر نہیں۔ میں کہا میں چاہنا میرا کوئی پیر ہوئے، لیکن میں چاہنا جڑا میرا پیر ہوئے نا وہ مینوں پیسے ویسے دے۔ تو بنتا نہیں ہے کہ میں اپنے پیر کو پیسے دوں، مجھے بنتا ہے؟ مجھے بتائیے میرا پیر کیوں نہ مجھے دے یار۔ دیکھو جو پیر ہے جس کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہوں، کون تگڑا ہے؟ پیر تگڑا ہے نا۔ اگر پیر تگڑا ہے تو اس سے مجھے فیض پہنچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہر وقت میری طرف سے اس کو کچھ ملے۔ جی میں آپ کو پیر ماننا چاہتا ہوں۔ بات کر رہے تھے کہ اچھا سپرسٹیشن کیا ہوتی ہے، تو میں نے کہا ضعیف الاعتقادی ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا دیکھیں ایک ہوتا ہے ٹرسٹ ہوتا ہے، کہتے ہاں، میں نے کہا ایک بلائنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے۔
ये जो ब्लाइंड ट्रस्ट होता है ना, ये सुपरस्टिशन होती है। तो फिर उनको कोई थोड़ी समझ लगी। मैं कहा जैसे एक मोहब्बत होती है, एक अंधी मोहब्बत होती है, तो क्या होना चाहिए? आप में से कोई किसी को अंधी मोहब्बत चाहिए? ठीक है ना? तो ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो ब्लाइंड है ना, ये इससे बचें। ट्रस्ट बहुत अच्छी चीज है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप 2 कदम नहीं चल सकते। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर मैकडोनल्ड से आपने खाना मंगाया, ऊपर लिखा है कि ये 1200 कैलोरीज हैं और ये हलाल फूड है, तो आप ट्रस्ट करेंगे। अगर जाके आप उनको फोन करके के साबित करो ये 1200 कैलोरीज है, तो फिर आपकी जिंदगी स्टक हो जाएगी। तो ट्रस्ट आपने करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यूके में अब हलाल गोश्त जो है लोग मुसलमानों की दुकानों से नहीं लेते। आपको पता है इस बात का? हलाल गोश्त जो खरीदते हैं ना मुस्लिम्स, वो यहूदियों की दुकानों से खरीदते हैं। हाँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कनाडा की बात कर रहा हूँ कि अगर आप वहां गोश्त खरीदने जाते हैं तो आपकी कोशिश पता है क्या होगी? कि मुसलमान की दुकान तो नहीं लेना, यहूदी की दुकान से लेना है, क्रिश्चियन से भी ले लेंगे, क्योंकि उनका ट्रस्ट है कि इन्होंने हलाल लिख दिया तो ये हलाल होगा। ये असल में बात यह है कि क्रेडिबिलिटी, वो जब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आप ट्रस्ट ही करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं शुरू करते। असल बात जो आजकल मेरे असाब पे सवार है वो ये है कि माँ बाप को बहरहाल ये सीखना है कि जब औलाद से बात करें तो सरापा शफकत हो, और कोई ऐसी बात जो मेयार से ऊपर नीचे होना औलाद से नहीं करनी। वैसे किसी से भी ना करें, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। औलाद से नहीं करनी। औलाद बहुत कीमती है कि आप औलाद से कोई सड़ी हुई बात कर लें, धुआं छोड़ दे कच्चा। इसका एक एहतियाती तरीका यह है कि 2 मिनट से ज्यादा बात ही ना करें। मिनट 1.5 मिनट में मुकाओ ते निकलो। अगर चलती रहेगी बात, चलती रहेगी, कहीं ना कहीं एग्जॉशन आ जाएगी, कहीं ना कहीं डिप्लीशन आ जाएगी, कहीं ना कहीं फिर आप जो है हाड़े मेने और फिर ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे। तो बेहतर यह है कि अपने अच्छे किए हुए पे पानी ना फेरें। वालिदैन बहुत अच्छे काम करते हैं औलाद के लिए और आखिर में पानी फेर देते हैं, एंड दैट इंक्लूड्स मी। पर गलत काम मैं करूं या गलत काम आप करें, खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लिहाज कोई नहीं है इस दुनिया में, लिहाज कोई नहीं है। हम मेरिट पे ना चले, लेकिन इस दुनिया के कवानीन मेरिट को अपहोल्ड करते हैं। आपने कभी देखा है कि अमीर आदमी गिरे तो उसको चोट ना लगे, गरीब आदमी गिरे तो उसको चोट लगे? तो जेड़ा डिगेगा उन्हें सट लगेगी। तो उसमें आप समझ लें कि जो लॉज ऑफ नेचर हैं, दे आर गुड फॉर एवरीवन, दे आर सेम फॉर एवरीवन। ग्रेविटी हो या कोई दूसरा कुदरत का जो कानून होता है, वो सबके लिए एक जैसा है। अब आप उस कानून को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ इस्तेमाल करेंगे उधर आप उस मंजर की तरफ चल पड़ेंगे। छड़ी का एक हिस्सा आप उठाते हैं तो दूसरा हिस्सा खुद ब खुद उठता है। वो जो पहला हिस्सा है ना जो छड़ी का आप उठाते हैं, उसको तवज्जो से उठा लें। लाइफस्टाइल चेंज जो होती है, इसके फौरन बाद तो एंग्जाइटी आती है, पहला स्टेप ये है। लेकिन अगर आप वो करते रहेंगे तो लाइफस्टाइल चेंज यानी रिक्वायर्ड लाइफस्टाइल होगा तो वो सोबराइटी लाएगा, सोबर बनाएगा, यानी 24/7 आप अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन भंगड़े नहीं डाल सकेंगे। सोबराइटी में भंगड़े नहीं होते, भंगड़े ड्रग्स में होते हैं, अल्कोहल में होते हैं। आज से 50 साल पहले मैं जिस बाइपोलर को भी देखता था तो उसकी उम्र 50-60 साल होती थी। आज एज इतनी नीचे आ गई है कि बाइपोलर की एज आज 18, 20, 25, 30 ये आपको आम नजर आती है। अब आपको ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग बाइपोलर डिसऑर्डर में नजर नहीं आते। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके घरों में जो मेहंदियां होती हैं तो कुछ लोग भंगड़े डाल रहे होते हैं, तो कुछ बड़े बैठ के मजे से एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको लोग खींच रहे होते हैं कि तुसी भी आओ, तुसी भी आओ, तुसी भी आओ, तो कहते नहीं हम यही ठीक है। तो सोबर लोग होते हैं ना, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। एक तीसरी किस्म है टॉक्सिक लोगों की, जेड़े पीछे बैठ के
برا بھلا کہہ رہے ہوندے نے دیکھو اج دی نسل اسی مسلمانوں دی قوم آ اے دیکھو ناچ گانے ہو رہے ہیں انہوں نے ہر چیز کو سڑیاں وچ ضرور سٹنی ہے. ایک ہے جو بیٹھ کے خاموش کے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں بیچ میدان میں کودے ہوتے ہیں. تو جو زیادہ تر بیچ میں کودنے والے ہوتے ہیں بہت ساری ایسی انڈیکیشنز ہیں جو کہ بڑا ان کو پسند کیا جاتا ہے شادیوں بیاہوں میں, جو بھنگڑے ڈالتے ہیں لوگ ان کو بطور خاص آئندہ بلاتے ہیں شادیوں میں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت اچھی سمجھی جاتی ہیں پر وہ خطرناک بھی ہے. جیسے کوئی آگے کہتا ہے کہ جی میرے بیٹے نے 4 اسٹریٹ ایز لیے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ناٹ اے گڈ نیوز, خطرہ ہے. یا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ کئی دفعہ ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو ساڈا بچہ ایڈیاں سیانیاں گلاں کردا ہے, ایڈا پاڈا بچہ ہے, 6 سال دی عمر چ وڈیاں وڈیاں گلاں کردا ہے. ناٹ اے گڈ نیوز. اب وہ لاندہ ہے جی ساڈا بچہ ہمیشہ, ناٹ اے گڈ نیوز. کوئی اس طرح کی چیز جو ہے کوئی فائدہ مند نہیں. جو نارملسی کے رینج میں آتی ہے, سلولی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں, رسپانسبل ہوتے ہیں, موڈ مناسب ہوتا ہے اور نیند وقت پہ کر لیتے ہیں, موڈ خراب ہو تو جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ اچھی خبریں ہیں کہ موڈ خراب ہو جلدی سے ٹھیک ہو جائے. اپنے دل کو لگا لینا, مہینوں سڑتے کٹتے رہنا ایک ہی بات پہ, یہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں کہ لائف ان 50s کیا تھی, پچھلے صدی میں زندگی 50s میں کیا تھی, اور آج زندگی کتنی ہائی سپیڈ ہے. تو ہائی سپیڈ لائف میں ایسے ہی ہے جیسے آپ جب گاڑی آپ تیز کر کے چلاتے ہیں تو اس کا ایکسیڈنٹ یا خرابی ہونے کا کوئی اس میں احتمال ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی جو سکلز ہیں وہ 19ویں اور 20ویں صدی کی ہیں. کچھ ہماری سکلز جو ہیں وہ 500 سال پرانی ہیں, کچھ ہماری سکلز 2000 سال پرانی ہیں, اور کچھ اس سے بھی پرانی ہیں, لیکن ہم رہ رہے ہیں 21 سینچری میں. 21 سینچری میں رہنے کے لیے ہمیں اس سینچری سے میچنگ سکلز چاہیے, جس میں آپ واٹس ایپ کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے, اس میں آپ 10 کام کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹینس پہ بیٹھ کے, پوری دنیا کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. کبھی آپ بات کرتے ہیں, کبھی آپ وائس میسج بھیجتے ہیں, کبھی آپ ویڈیو کال کرتے ہیں, کبھی آپ نالج سیکھ کرتے ہیں اس سے, کبھی آپ میوزک سن لیتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اس کے لیے ہماری پریپریشن تو کوئی خاص نہیں ہے نا. ہماری بنیادی سکلز وہی ہیں جو ہم نے ماں باپ سے سیکھی ہیں, اور میرے ماں باپ جو ہیں وہ 30s 40s اور 50s کے زمانوں کے ٹرینڈ تھے, تو انہوں نے مجھے وہ باتیں سکھائیں. اور میں 50 60 اور 70s میں جو سیکھا تھا وہ باتیں ہیں جو توقع کی جاتی ہے کہ میں آگے سکھاؤں, پر میں ایسا نہیں کر رہا. الحمدللہ آپ کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں ہوں, تو مجھے اپنے لیے کچھ ایسی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ایکچولی میں آپ کے لیے سیکھتا ہوں, کیونکہ میں آپ کا ملازم ہوں. تو یہ ایک جو رسپانسبلٹی ہے میرے اوپر, یا گڈ لک آپ کہہ لیں کہ میں اس پروفیشن میں ہوں, جس جیسا پروفیشن کوئی نہیں ہے. اس سے اچھا پروفیشن کوئی نہیں ہو سکتا. جس نے مجھے سکھایا ہے, جو پہلے میرے ذہن میں تھا کہ سب سے پہلے فیملی ہوتی ہے, پہلے میں یہ سمجھتا تھا. پھر میں سمجھتا تھا کہ اس کے بعد آپ کی ٹیم ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ میں نے سیکھا کہ نہیں, سب سے پہلے کلائنٹس ہوتے ہیں, پھر آپ کی ٹیم ہوتی ہے, پھر آپ اور آپ کی فیملی ہوتی ہے. اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. آپ اسے ذرا اس کو جو پرزم کو الٹا کر کے دیکھ لیں, آپ کی زندگی سنور جائے گی. کیونکہ آپ سب سے زیادہ اپنی فیملی کو, اپنے گھر والوں کو اہمیت دیتے ہیں, اور توقعات رکھتے ہیں جو پوری نہیں ہوتی, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ساتھ کام کاج دوست احباب ان سے توقعات رکھتے ہیں جو کچھ پوری ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. لیکن آپ کی سب سے زیادہ توقعات وہ لوگ پوری کرتے ہیں جو زمانے کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کو چن لیتے ہیں. چناؤ ہے نا, تو کیا یہ احساس ہونا نہیں چاہیے مجھے کس نے چنا؟ آپ لوگوں نے. ٹھیک, میری فیملی نے تو مجھے نہیں چنا, میں تو بائی چانس آ گیا نا اس فیملی میں. میرے اپنے امپلائیز ہیں, ان کو زیادہ تر میں نے چنا, کوئی رشتہ دار نہیں ہے.
جو میری ٹیم کا حصہ ہو. جنرلی سب سوچ کے سنے کوئی اسموکر نہیں ہے. اور بھی کئی اچھی عادتیں ہم ان کے اندر دیکھ لیتے ہیں. اب ہم ایک ڈرائیو کر رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی آ جائے سارے امپلائیز کے اندر, جو بہت جلد ایسا ہو جائے گا. ہمارے ہاں بہت یونیک قسم کے امپلائیز ہیں جو دفتر میں رومانس لڑانے نہیں آتے بلکہ کام کرنے آتے ہیں, جو دفتر میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کرتے, جو اسموکنگ نہیں کرتے, جن کو کوئی فرینڈ ملنے نہیں آتا ورکنگ پلیس پہ, ورنہ عام طور پر جو لوگ جہاں کام کرتے ہیں وہاں فرینڈ آئے ہوتے ہیں. یہ اپنے کام کی طرف توجہ دیتے ہیں, اور کرتے کرتے اب ہم نے پہلے بھی کافی آنیسٹی ڈرائیو کی ہے. ایمبیزلمنٹ منیمم لیول پہ ہے ہمارے ہاں, اب ہم اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے پیچھے کوئی سرٹن پرنسپلز ہیں جس کے اوپر کام کر رہے ہیں. 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال, 5 سال کے بعد اگر کوئی قیمتی سے قیمتی چیز بھی پڑی ہوگی تو کوئی ادھر دیکھے گا نہیں, آرام سے اپنے رستے سے گزر جائے گا. تو مجھے بتائیے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے بہت فرق پڑے گا, کیونکہ جن کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں, اگر آپ کو خیال ہو کہ یہ مجھے نقصان دے دیں گے تو پھر آپ کا مزہ کرکرا ہوگا. اگر آپ کو ٹرسٹ نہ ہو, اپنی ٹیم کے اوپر آپ کو ٹرسٹ نہ ہو, اور آپ اپنی ٹیم کو اس نظر سے دیکھیں کہ میں نے ان کو بے ایمانی نہیں کرنے دینی اور یہ بے ایمانی کریں گے, تو آپ کی کتنی انرجی اس فضول کام پہ خرچ ہوگی. لیکن اگر ایک دفعہ آپ ٹریڈیشن قائم کر دیتے ہیں, آپ ریگولیشن ایسی کر دیتے ہیں کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے کہ جو چیز میری نہیں ہے میں اس کو پکڑ لوں. اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. چند سال پہلے, 15-20 سال شاید پہلے, شہباز شریف پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے تھے. اب اس نام کو بھول جائیں. جب وہ چیف منسٹر بنے تو انہوں نے سارے لاہور میں نجائز تجاوزات ختم کرنی شروع کر دی, اڑا کے رکھ دیا. سارے محکمے آ رہے ہیں تو لوگوں کے گھروں کو وہ جو ہے جو بھی فالتو تھا نا, وہ بلڈوزر آ کے تو اس کو چیزوں کو گرا رہے تھے. 2 دن صرف ایسے ہوا. تیسرے دن کیا ہوا تھا, میں اتفاق سے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ سے یہاں شادمان مارکیٹ کی طرف گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے گھروں کو خود توڑ رہے تھے. لوگ اپنے گھروں کو مزدور بلا کے, راج بلا کے خود توڑ رہے تھے, ساتھ خود بھی لگے ہوئے تھے. کیونکہ جو ایل ڈی اے والے آتے تھے, کارپوریشن والے آتے تھے, وہ ان نجائز تجاوزات کو بلڈوزر سے جب توڑتے تھے وہ سارا گھر ہی الٹ جاتا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ سی آپ پہ ٹھیک کر لینے ہیں. تو جب آپ کی اسٹریٹجیز رائٹ ہوتی ہیں, خیر وہ ڈرائیو بعد میں ختم ہو گئی کیونکہ جو مہم کی صورت میں آتی ہے جیسے ہفتہ صفائی وغیرہ, اس سے کام نہیں بنتا. لیکن اگر آپ کوئی پیراڈائم شفٹ لاتے ہیں, کوئی تبدیلی آپ لاتے ہیں, اور سب کو پتہ ہو کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو لوگ تیزی سے بدلنا شروع ہوتے ہیں. وہ اپنے دماغ کو میسج دیتے ہیں کہ یہ کام اب نہیں کرنا. اور ہمارا دماغ ایک ادنا غلام ہے, ہمارا روبوٹ ہے. اگر ہم نے اپنے دماغ کو یہ میسج دے دیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ ادھر شروع ہو جاتا ہے. اگر کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو پھر وہ نہیں کرتا. مجھے بتائیے کہ جب ماں باپ کہتے ہیں کہ اس لڑکے سے نہ ملو, تو وہ اپنے دماغ کو کیا کہتے ہیں کہ اس لڑکے سے ملو کہ نہیں ملو؟ کہتے ہیں ملو. اس کا مطلب ہے ملو. اب ماں باپ پٹ کے مر جائیں, انہوں نے اس لڑکے سے ملنا ہے, کیونکہ دماغ کو حکم ہے اس بندے کا جس کا دماغ ہے کہ اس لڑکے سے میں نے ملنا ہے, بس ابا جی کو پتہ نہیں چلنے دینا. مسئلہ یہ ہے کہ صرف آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک مائنڈ ہے, یعنی ماسٹر مائنڈ, اور آپ کے پاس ایک برین ہے جو کہ آپ کا خدمت گزار تابع دار روبوٹ ہے. آپ اپنے ماسٹر مائنڈ سے اس کو پیغام دیں پرسکون طریقے سے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اور اگر آپ نے اپنے دماغ کو حکم دے دیا, پھر بے شک آپ سو جائیں, وہ کام کرتا رہے گا. اگر آپ نے اپنے دماغ کو حکم دے دیا پھر آپ کو جاگنے کی ضرورت نہیں, آپ کا دماغ جاگتا رہے گا. ہمارا دماغ کبھی نہیں ایکچولی سوتا. دماغ جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے, دماغ سونے کے لیے نہیں. اگر ہمارا دماغ سو جائے سمجھے ہم فارغ ہیں, وقت گئے دنیا سے. دماغ جاگتا رہتا ہے. اور
جاگتا رہتا ہے، ہم سو جاتے ہیں، اور ہر روز کے تجربات کو دماغ پرانے تجربات کے ساتھ آپس میں آمنے سامنے کھڑے کر کے کہتا ہے کہ جو اچھی چیز آج کی ہے وہ چن لو، جو اچھی چیز نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور خوابوں کا جو ہوتا ہے سلسلہ، جب خوابوں میں آپ مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی آپ کا جو دماغ ہے اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپس میں سنکرونائز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم خواب کہتے ہیں، اور خوابوں کی کوئی سائنٹیفک اہمیت نہیں ہے۔